سبحان اللہ، بہت مہنگی رات ہے۔ آپ اس قریب مارکیٹ ہے مسجد میں، آپ کو علم ہوگا کہ اس مارکیٹ میں قیمتی ترین چیز کون سی ہے جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بھی دنیا کی چیز ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی، لیکن یہ جو رات اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام اپنی امت کے لیے ادا فرمائی، اس کی قیمت سابقہ امت ہے اور ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، بڑی قیمتی رات ہے۔ میں نے قرآن مجید کے 3 متعدد مقامات سے 3 آیتوں کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں بطور برکت، 3 ہی احادیث مبارکہ کے کچھ حصے میں نے آپ کو سنائے ہیں، کیونکہ ہم جتنی اچھی تقریر کریں، کلام کریں، اس میں ادیبانہ رنگ بھریں، اس میں اچھے جملے لے آئیں، اچھے الفاظ لے آئیں، آپ یقیناً اللہ پاک کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی بشر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو کلام الہی کی شان ہے اس کی اپنی شان ہے، اس کی تو عرب کے بڑے بڑے بلغاء، فصحاء، ادباء، خطباء اور صاحب کلام عاجز آ گئے اللہ کے کلام کے آگے، عاجز آ گئے، اور اللہ پاک نے چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کلام میں شک رکھتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو میں رب کائنات تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اے مکہ کے رہنے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ، تمہیں عربی میں بڑا ناز ہے، تمہاری مادری زبان عربی ہے، تم بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں گفتگو کر سکتے ہو، آ جاؤ اس کلام جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، آج اس کلام کی بات ہے۔ اس میں جو پہلا میں نے اس کلام کی آیت کے چند الفاظ، وقت کے مختصر ہے، ہم وضاحت کی طرف جاتے ہیں تو وقت نہیں ہے، ورنہ کلام الہی کی جو اپنی شان ہے، ایک گھر پہ راتیں گزر سکتی ہیں، راتیں گزر سکتی ہیں۔ جب میں نے تلاوت سنائی آپ کو، اللہ پاک نے فرمایا آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا اسم اشارہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اردو میں بھی اسم اشارات ہوتے ہیں، انگلش میں بھی دس دیٹ ہے، اور عربی میں بھی اسم اشارات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بھیجا، ہوا، تلکا، ذالکا، ہاذا، ہاذہی، یا اللہ پاک نے فرمایا ذالک، ذالک اصل میں دور کے لیے، جیسے انگلش میں آتا ہے دور، دیٹ، دور کے لیے، ذالک بھی اسم اشارہ دور کے لیے، مانا ہے وہ، لیکن کتاب ہمارے قریب ہے قرآن۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ذالک کا اشارہ لگا کر اس کتاب کے مرتبہ اور بلندی کی طرف کہ یہ وہ کتاب ہے، الکتاب، صرف کتاب نہیں فرمایا، اس کو بھی صاحب علم جانتے ہیں، ایک ہے معرفہ اور ایک نکرہ، نکرہ عام ہوتا ہے، معرفہ خاص ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو فرما سکتا تھا ذالک کتاب، صرف کتاب کہتا، کتاب نہیں فرمایا، اپنا الکتاب الف لام لگا کر اس کو معرفہ بنا دیا، جیسے دی بک ایسے ہی الکتاب فرمایا کہ یہ ذالک الکتابو، یہ ذی شان کتاب، یہ عظمت والی و خاص کتاب، کائنات میں واحد کتاب ہے، ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ نہیں فرمایا اس میں شک کرے گا کوئی نہیں، کرتے اس وقت بھی تھے، اب بھی کرتے ہیں، قیامت تک شکوک و شبہات کی غبار بدبخت اڑاتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا لا یراب فیہ، اس میں شک کرے گا کوئی نہیں، بات کرنے کے لیے ہم کسی کو زبان کو نہیں روکیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے میرے باپو، اپنے امتیوں کو بتا دے، اپنے صحابہ کو بتا دے، قیامت تک آنے
میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کی زبر میں شک ہے، نہ اس کی زیروں میں شک ہے، نہ اس کی مدوں میں شک ہے، نہ اس کی شدوں میں شک ہے، نہ اس کے علم میں شک ہے، نہ اس کی شان میں شک ہے، نہ اس کے آغاز میں شک ہے، نہ اس کے درمیان میں شک ہے، نہ اس کے آخر میں شک ہے، اس کے کسی آیت اور حرف میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف سے الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ رب کائنات کا کلام ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں نے پڑھی، افضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اس کلام کو اللہ کریم نے ساری کلاموں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، فضیلت پہ تورات پہ فضیلت ہے، زبور پہ فضیلت ہے، انجیل پہ فضیلت ہے، صاحب آسمانی پہ فضیلت ہے۔ اللہ کے جتنے کلام ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ماننے والے جن پر کتابیں نازل ہوئے ان سب پر اس کتاب کو فضیلت ہے۔ یہ ام الکتب ہے، سبحان اللہ، ام الکتب ہے۔ قیامت تک بڑی بڑی انگلش کی، اردو کی، فارسی کی، عربی کی، پنجابی کی، سائنس کی، جغرافیہ کی، ریاضی کی کتابیں آئیں گی، لیکن ان ساری کتابوں میں شک ہوگا، ان ساری کتابوں میں کمی ہوگی، نقص ہوگا، خرابی ہوگی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، جس میں نہ آج شک ہے نہ قیامت تک شک ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ذالک الکتاب صرف واحد کی کتاب ہے، معرفہ فرمایا تو یہ وہ کتاب ہے۔ اللہ کے بابوں نے فرمایا افضل کلام اللہ علی سائر الکلام، ساری کتابوں میں اس کلام کو فضیلت ہے۔ کیسے فضیلت ہے؟ اللہ کے محبوب نے مثال دے کر فرمایا تاکہ میرا امتی سادہ بھی سمجھ جائے، ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے، چھوٹے کو پتہ چل جائے، بڑے کو پتہ چل جائے کیسے فضیلت ہے۔ تو فضل اللہ علی خلقہ، جس نے میں آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے دور جدید کو، والضحیٰ کے مکڑے والے کو، واللیل کی زلفوں والے کو، جس طرح ہم نے شاہ کے سینے والے کو، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کو، مدنی نبی کو، مکی نبی کو، معراج والے کو، میلاد والے کو، جس طرح مجھے فضیلت حاصل ہے آدم علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام پر، تمام نبیوں پر، جلیل القدر رسولوں پہ اور ساری مخلوق پہ، اللہ کی نوری بشری ساری مخلوق پہ میں اللہ کا نبی فضیلت رکھتا ہوں۔ ایسے ہی یہ کتاب تمام جہانوں کی کتابوں میں فضیلت رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور دوسری ہے جو ہمارا کلام اللہ کا جلال، سبحان اللہ، اس کا جلال، اس کا کمال، اس کی خوبی۔ میں تمہیں کیا پتہ اس کلام کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس کلام قرآن مجید کو نازل کرتے پہاڑ پہ، جبل احد پہ، کیٹو پہ، کئی مختلف پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پہ ہم اس کو نازل کر دیتے، پہاڑ جھک جاتے، گھٹنوں کے بل جھک جاتے اور جھک کر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کلام کے جلال میں برداشت نہ کر سکتے۔ اے محبوب، ہم نے اس کلام کو کہاں نازل کیا؟ نہ ہم نے خانہ کعبہ پہ نازل کیا، نہ ہم نے مقام ابراہیم پہ نازل کیا، نہ ہم نے کسی پہاڑ پہ، نہ صفا و مروہ پہ۔ اے میرے حبیب، ہم نے اس کلام کو آپ کے سینے انور پہ نازل کیا۔ سبحان اللہ، علم نشرہ کے سینے والے ہم اس میں اس کلام کو بھیجا۔ اس لیے سرکار پہ جب پہلی وحی آئی آپ کانپتے آئے اور فرمانے لگے زملونی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کو مجھ پر چادر اوڑھ دیجئے، دسرونی، مجھ پر خیز اور کمبل اوڑھ دیجئے۔ آج کلام الہی کا جلال اس نے مجھے سبحان اللہ، کام کا ہے سرکار، ہمارے سینے پہ نازل کیا ہے، علامہ شراح کے سینے پر۔ فرمایا یہ وہ کلام ہے، ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ پہ کر جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن مجید یہ سارے کا سارا شفا ہے، سارے کا سارا رحمت ہے۔ فرمایا کہ یہ نظم و معنی، قرآن کریم کے الفاظ، کلمات، معنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت و وصیت آیا ہے۔ قرآن ہر بات میں تمہیں تمہارے
تمہاری رہنمائی کرتا ہے بچپن میں، جوانی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سفر میں، حضر میں، اور تمہاری زندگی کی خوشی میں، غمی میں، اس دنیا میں، آخری دنیا میں، ہر جگہ اس کے اندر نصیحت و وصیتیں موجود ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی انپڑھ ہے، وہ کاروباری ہے، کوئی تاجر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ماسٹر ہے، عالم ہے، فاضل ہے، محدث ہے، مفسر ہے، اور تمام کی رہنمائی اللہ کا کلام کرتا ہے، سبحان اللہ کلام کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ تلاوت قرآن سے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبرو منازلکم، اپنے گھروں کو روشن کیا کرو۔ اپنے گھروں کو قرآن سے آج ہمارے گھروں میں کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ اس وقت تو لائٹیں نہیں تھی، چراغ نہیں تھے، گھر روشن تھے، گھر روشن تھے، بڑے بڑے قرآن تھے، تلاوتیں کرتی تھی مائیں، ہماری دادیاں نانیاں ان پڑھ تھی لیکن تلاوت کر رہی ہوتی تھی، ہمارے دادے دادیاں کر رہے ہوتے۔ آج گھروں میں تلاوت کی آواز نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھتے۔ سرکار نے فرمایا نبرو منازلکم، اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن نہ کرو، اللہ کے کلام قرآن سے روشن کیا کرو۔ کبھی سورہ والضحیٰ پڑھا کرو، کبھی علم النصر پڑھا کرو، کبھی سورہ تکاثر پڑھا کرو، کبھی چارق پور پڑھا کرو، کبھی تم میں اپنے گھر میں سورہ یاسین جو کلمہ قرآن ہے اس کو پڑھا کرو، کبھی تم قرآن پاک کی سورہ جو ہے کوئی سورت قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سورہ ملک میرے ہر امتی کو یاد ہو، اس کے سینے میں ہو، اس کو یاد کیا کرو، سورہ واقعہ یاد کیا کرو، یہ تمہارے لیے دولت کے خزانے ہیں، اس لیے سبحان اللہ یاد کیا کرو۔ نبرو منازلکم بالصلاۃ، اپنے گھروں کو جو ہے وہ روشن کرو نماز کے ذریعے سے، نوافل پڑھو، سنن گھروں میں پڑھو، ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھیں، وہ تلاوت القرآن اور قرآن مجید کی تلاوت سے تم روشن کیا کرو، تمہارے گھروں سے مصیبتیں نکل جائیں گی، بیماریاں ٹل جائیں گی، افلاس ختم ہو جائیں گے، بھوک چلی جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ٹینشن کی ہزاروں گولیاں جو تم ڈاکٹروں سے لیتے ہو، یقیناً قرآن مجید ایک ایسا علاج ہے، ایسی دوا ہے، ایسا نسخہ ہے، ایسا سکون ہے کہ بس قرآن نے کہہ دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، سبحان اللہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ ماہ رمضان نے آ کر ہمیں یہ بتایا ہے، اس لیے دوستو قرآن مجید کا ایک بڑی اپنی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کا ایک بڑا مقام ہے۔ آپ تو حفاظ کرام کو ہم سمجھتے ہیں عام مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، انہیں کیا پتہ ہے۔ دوستو اس دنیا میں جیسے بادشاہ ہے نا، وزراء ہے نا، وزیر اعلیٰ ہے نا، ان کا ایک اپنا مقام ہے، پروٹوکول ہے، شان ہے۔ اس دنیا میں آخر میں سارے منصب کا ختم ہوتا ہے، سارے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی چیئرمین نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیا ہے جی آئے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کو جائے آ جاؤ حفاظ قرآن، اللہ کے نام پر اکرمو حملۃ القرآن، قرآن پاک کے حافظوں اور قاریوں کا احترام کیا کرو، عزت کیا کرو، ان کو بڑا سمجھا کرو اور ان کا احترام کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ جو سارے دن قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھا کرو۔ یہی لوگ اگر قرآن کے بجائے دکان پہ کھڑے ہو جائیں کچھ کما لیں گے، مارکیٹ پہ چل جائیں یقیناً کما لیں گے، لیکن اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو تم ان کی خدمت کیا کرو، تمہارے مالوں میں جان حق ہے ان کا، سبحان اللہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھا کرو، سعادت سمجھا کرو۔ حاملۃ القرآن، ان قرآن کے پڑھنے والوں کی عزت کیا کرو۔ میں جو قرآن کی عزت کرتا ہے سمجھ لیں اپنے رب کی عزت کر رہا ہے، رب کی عزت کر رہا ہے، اور جو قرآن کی عزت کرتا ہے سمجھ لیں وہ اپنے دین کی عزت کر رہا ہے، جو قرآن کی عزت کرتا ہے بروز حشر فرمایا اللہ پاک ان کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ ان حفاظ کرام کو آج تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے، حافظ قرآن کا ایک بڑا مقام ہوگا، ایک بڑی شان ہوگی، یہ صوفوں اور تختوں پہ ٹیلوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کے سروں پہ تاج ہوں گے سنہری، اور اللہ پاک ان کو سجا کر لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، دکان کا حساب، مارکیٹ کا حساب، گھر کا حساب، بینک کا حساب، تم کا حساب دو۔ حفاظ کرام تم بیٹھو نظارہ دیکھو گے، نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، نبی ہے یا رسول ہے؟ اس وقت ہمیں بتایا جائے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، یہ وہ حافظ قرآن ہے جو تمہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ قاری قرآن ہے جو تمہیں قرآن سنایا کرتے تھے، یہ قرآن کے حافظ ہیں، آج ان کو یہ مقام ملا ہے، ان کے سروں پہ نورانی تاج۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ صرف ان کے سروں پہ نہیں ہے، ان کے
علم نہیں، وہ اتنے فاضل نہیں، متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، اللہ فرمایا چھوڑ دو، یا میرے قرآن کے والدین بلاؤ، حافظ قرآن کے ابا جان کو، امی جان کو بلاؤ، ان کے سروں پہ بھی نورانی تاج رکھو تاکہ پتہ چلے آج حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ، حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ قرآن مجید اپنا مقام رکھتا ہے، ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آج آپ قرآن اور رمضان کے درمیان بیٹھے ہیں، قرآن اور رمضان کے بڑے مبارک میں ہم بیٹھے ہیں، یہ رات لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، شان والی رات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم قرآن اور رمضان کے درمیان بیٹھے ہو، دونوں قریب ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ جیسے تم اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان ہو، اور کسی نے کیا خوب کہا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے حق سے میانے تو کریم، اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا حبیب بھی کریم ہے، شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہم غافل ہیں، ہم نادان ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، ہم جان بوجھ کر بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہم آمدن اور خطان بھی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین ہے ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، ادھر اللہ ہے جس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے، ادھر رسول اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، دو کریموں کے درمیان ہے۔ آج آپ بھی دو کریموں کے درمیان، رمضان اور قرآن کے درمیان ہے، سبحان اللہ، رمضان اور قرآن کے درمیان ہے۔ یقین رمضان اور قرآن دونوں یہ انسان کی نجات کا سبب ہے۔ رسول اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اس کتاب کی شان کو آپ دیکھیں، اس کلام کی زیارت کی ثواب ہے، خالی دیکھتے رہے ثواب ہے، پڑھتے رہے ثواب ہے، سنتے رہے ثواب ہے، یاد کرے ثواب ہے، دیکھ کر پڑھے ثواب ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے ثواب ہے، اس قرآن کو پڑھ کر کسی کو دم کر دے شفا ہے، یہ قرآن ثواب ہی ثواب ہے، اجر یہ کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے قرآن میں سے ایک حرف پڑھا، ایک حرف، میں تو آپ کو گزارش کروں گا اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 3 آیتیں، ایک آیت، ایک حرف روزانہ پڑھنے کا ہے، زندگی کا معمول بنا لیں، کوئی شک نہیں مصروفیات ہے، معمول بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 آیتیں روزانہ پڑھ لیں اور 3 آیتوں کے حرفوں کو گن لیں، پھر ان کو 10 سے ضرب دیں، پتہ چل جائے گا کہ آج آپ نے کتنی نیکیاں کمائی۔ سبحان اللہ، دکانوں کے حساب آتے ہیں، کاروبار کے حساب آتے ہیں، مارکیٹ کا حساب کیلکولیٹر میں ایسے ایسے، میں نے کئی بار کہا کہ اتنی تیزی سے آپ ایسے کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیسے کر لیتے ہو، میں نہیں کر سکتا، اتنی تیزی سے کیلکولیٹر میں ایسے ایسے کرتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا کے حساب میں جلدی کے ساتھ قبولیت چلا سکتے ہیں، کیا اپنے آخرت کی سوال تیاری کے لیے کوئی آپ قبولیت نہیں چلتی؟ 3 آیتیں روزانہ پڑھیں اور کیلکولیٹر میں قبولیت چلائیں، ایسے ایسے کریں، کتنے لفظ ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، صبح بتائیں اماں جی میں نے اتنے نیکیاں کر لی ہیں، شام کو ابے کو بتا دیں ابا میں نے دنیا بھی کمائی ہے، میں نے اتنی نیکی بھی کر لی، یہ معقول بنا لیں۔ اور سنیں اب سرکار کیا فرماتے ہیں کہ نیکیوں کیا کوئی سرکار ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فَلَهُ حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے ایک ایک حرف پر سرکار نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں، کتنی ہیں؟ ایک حرف سے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر سرکار نے وضاحت فرما دی تاکہ غلط فہمی نہ ہو، لا اقول، میں اللہ کا نبی یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الف حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، آپ نے صرف صبح پڑھا الف 10 نیکیاں آ گئی، لام حرف، لام علیحدہ حرف ہے، پھر کہا لام 30 نیکیاں آ گئی، پھر کہا میم حرف، میم علیحدہ حرف ہے، آپ نے صرف لام میم کا 30 نیکیاں آ گئی، سبحان اللہ، 30 نیکیاں آ گئی۔ آگے مجھے ریاضی نہیں آتی اور نہ آتی ہوتی تو میں اپنی 4 آیتوں کی آپ کو کر کے بتاتا، اتنے ہزار اتنے کروڑ اتنے لاکھ، اس ریاضی کا میں استاد نہیں ہوں، ریاضی مجھے نہیں آتی، جس کو ریاضی آتی ہے کیلکولیشن آتی ہے وہ خود کر لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ قرآن کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو معجزہ ہے، سرکار
کے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ معجزہ ہے کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ تورات ملی ہے، زبور ملی ہے، انجیل ملی ہے، لیکن جی ان کے مقابلہ کیا بات، قرآن کی اپنی شان ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن، اتنا بڑا معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے۔ سارے نبی چلے گئے، اپنے اپنے معجزات ساتھ لے گئے، سارے معجزات نبیوں کے ساتھ چلے گئے، ہمارے نبی کے بھی معجزات چلے گئے، لیکن چند معجزات ایسے ہیں۔ ہمارا نبی باقی ہے، نبی کی نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے، خاتم النبیین کا لایا ہوا کلام باقی ہے، کلام لایا ہوا کلام باقی ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن باقی ہے، ورنہ قرآن باقی نہ ہوتا کوئی اور کتاب آ جاتی۔ اللہ کے محبوب جانتے تشریف پھر لے گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کا کلام قرآن دے کر جا رہا ہوں، دوسرے میں اہل بیت دے کر جا رہا ہوں۔ سرکار جانتے تھے، ورنہ سرکار فرماتے ہیں تمہیں صحابہ دے کر جا رہا ہوں، بات جانتے تھے صحابہ میرے بعد بننے ختم ہو جائیں گے۔ سرکار چلے گئے، صحابہ بننے ختم ہو گئے، پیچھے رہے جو رہے اپنی اپنی امت کر کے تشریف لے گئے۔ اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا، داتا لیبری بن سکتا ہے، غوث اعظم بن سکتا ہے، قطب الطب بن سکتا ہے، بابا فرید بن سکتا ہے، نظام الدین اولیاء ہو سکتا ہے، مجدد الفسانی ہو سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ تابعی نہیں بن سکتا۔ اس لیے سرکار نے وہ فرمایا جو باقی رہنے تھے، فرمایا قرآن قیامت تک باقی ہوگا، تمہیں دے کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت آن قیامت تک باقی ہوں گے، دونوں دے کر جا رہا ہوں، دونوں کے دامن کو پکڑ لینا، تم نجات پا جاؤ، سبحان اللہ، تم نجات پا جاؤ۔ بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اٹھنے کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور جد پیسہ عطا فرما دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا کہ تم نابینا کو بینا کر سکتے ہو، تم بیمار کوڑی والے کو ہاتھ پھیرو کے شفا یاب ہو جائے گا، مردے کو کہے گو قم بإذن اللہ، اللہ کی عزت سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا۔ معجزہ عطا فرما دیے، لیکن سرکار کو معجزہ دیا، سرکار کو معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ میرے محبوب آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ معجزہ زندہ ہو، امت فائدہ اٹھاتی رہے، امت فائدہ اٹھاتی رہے، تاکہ جب امتی بسم اللہ پڑھ کے فائدہ اٹھائے، الحمدللہ پڑھ کے فائدہ اٹھائے، قرآن پاک پڑھے فائدہ اٹھائے، تو یہ قرآن معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، قرآن تمام تمام علوم کا خزانہ ہے، سارے علوم اس کے اندر ہیں۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج بہت ریاضی دان آگے نکل گئے، جغرافی والے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ قرآن کی ایسی شان ہے، قرآن کا ایسا مقام ہے، قرآن کا ایسا علم ہے، قرآن کا نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے نہ کوئی توڑ کر سکا ہے۔ قرآن اس سے کئی گنا آگے ہے، کئی گنا آگے ہے۔ کہتے ہیں چاند پر پہنچ گئے، میں چاند سے کو بات کسی کو آتی ہے، میں نے اتنا زندگی میں سنا فلاں چاند پر، دنیا چاند پہ چلی گئی، اگلی پہ چاند تجھے سامنے کھڑا ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی، سبحان اللہ۔ قرآن لانے والے کو دیکھے اللہ کے محبوب کو ایک قدم اٹھایا، دوسرا عرش اللہ سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، جبرائیل دیکھتے رہ گئے، لامکا سے بھی گزر گئے، خلافت اللہ سے بھی گزر گئے، کعبہ کوثر سے بھی گزر گئے، اللہ کے حریم ناز میں پہنچ گئے، جہاں پر نہ جا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن والا ہے، صاحب قرآن کی یہ شان ہے۔ وہاں پہنچ گئے تو قرآن کریم اللہ پاک نے تمام علوم کا خزانہ، میں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے اس قرآن کو میرے محبوب آپ کے سینہ انور پہ نازل کیا ہے، اور علیک الکتاب، اس کتاب کو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے؟ مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کون سی بات ہے؟ آپ بیٹھے ہیں سارے سوال کر، کوئی سوال کریں انشاءاللہ، ہم آپ کو بتائیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے چھوٹے طالب علم ہیں، چھوٹے ہمارے ساتھ آگے جو قرآن کے ماہر ان سے آپ پوچھیں، اللہ کا فضل ہے، بڑا قرآن اور حدیث پڑھی، پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ؟ پتہ ہے الحمدللہ، قرآن کے اندر سب کچھ ہے، ہمارا ہر چیز کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اللہ پاک نے اس رات میں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبارک کیا، اتنی برکت والی رات ہے۔ سرکار دو عالم کے وقت تو میں 5-10 منٹ کے اندر روز کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بنی اسرائیل کا واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بنی اسرائیل میں شمعون نامی انسان تھا، انہوں نے 1000 سال عبادت کی، 1000 سال عبادت کی۔ اللہ کے محبوب پریشان ہو گئے، میرے امتی تو 150 200 300 تک
ہوگی بات آگے اتنی عمر نہیں ہے، میری عمر تو پیچھے رہ جائے گی۔ کتنے غم خار ہیں آقا، جس طرح انسان ماں باپ نہیں کہتا میرا بیٹا پیچھے رہ جاتا، میری بیٹی پیچھے رہ جائے گی، انسان کو غم ہوتا ہے۔ سرکار روحانی پاک ہے، ہر امتی ان کا بیٹا ہے، ہر امتی کی فکر ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ سرکار کا ذکر ہے۔ آپ جو ہے جن کا ذکر سرکار نے معراج کی رات اللہ کے سامنے کیا تھا، آپ نہیں اس میں شامل ہیں نا؟ آپ ہیں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں دیکھیں سرکار نے ہمیں اپنے لیے چنا، ورنہ ارواح تو پہلے پیدا ہو گئی تھی، 1000 سال پہلے اکٹھی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا، نوح علیہ السلام نے مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، یا اللہ اپنے نبیات زمان کے امتی ہمیں دے دے۔ چاہیے تھا اللہ نبی کی کوئی دعا منظور نہیں کرتا، چاہیے تھا اللہ پاک اپنے نبی کی دعا منظور کرتا، میں اور چاند بیٹھے ہیں نکال کر حضور ان کو دے دے، نبی خوش ہو جائیں، کتنی مخلوق ہے کروڑوں کی، دے دیتا۔ لیکن نا جیسے بڑا نوٹ ہوگا نا، آپ جیب میں 5000 والا چھپا کر رکھتے ہیں، دکھاتے نہیں ہے، کسی کو دیتے نہیں ہے، یہ نہ لگ جائے یہ نیا نوٹ ہے، وہ تو چھپاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم کو، تاروں کو، نادانوں کو، روسیاؤں کو، غافلوں کو اور نکموں کو چھپایا۔ آدم کو کہا آدم تیری ساری دعائیں قبول، یہ بات نہیں مانوں گا۔ ابراہیم تیری ساری دعائیں قبول، یہ بات نہیں مانوں گا۔ عیسیٰ اللہ تیری ساری دعائیں قبول، یہ بات نہیں مانوں گا۔ اپنے نبی کا ادنا سے ادنا، کالے سے کالا، نکمے سے نکما، بیکار سے بیکار امتی بھی تمہیں نہیں دوں گا، اور میں آمنہ کے لال کے نام لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ ہم جیسے اس ممبر پہ بیٹھے ہیں، آج ہم جیسے اس ترقی یافتہ دور میں ہیں، ہم جہاز دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم سائنس کی ترقی دیکھ رہے ہیں، ہم میزائل دیکھ رہے ہیں، ہم ایٹم بم کو جانتے ہیں، ہم کاروں کو جانتے ہیں، ہم گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم بسوں کو جانتے ہیں، ہم موٹر وے پہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کے امتی ہوئے ہیں، تب رہے ہیں، ورنہ ہم کئی سال پہلے چلے گئے۔ سبحان اللہ، ایک بات ہے، جو نعمت آپ دیکھیں یہ سمجھ لیں صدقہ ہے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا۔ آج ہم پاک ہیں، اللہ پاک نے اس سرکار نے جب ہم کیا، اللہ پاک میرے محبوب فکر نہ کرے، حال ہمارے پاس ہے، سارے قانون بدل دیں گے، سارے ضابطے تبدیل کر دیں گے، سارے اصول کا ختم کر دیں گے، ساری کہتے ہیں اپنوں کے لیے ساری باتیں اب یہ کہتے ہیں نا وزیر اعلیٰ کمرہ بندہ فلاں اس کے لیے گیٹ کھلا ہے، کھلا ہے اپنوں کے لیے کھلے ہیں، ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اللہ کے محبوب کو اور اللہ کا سمجھیں اپنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ اپنا بنائے گا۔ اپنے اللہ نے فرمایا محبوب حل کر دیتے ہیں، کیا حل ہے یہ نہیں فرمایا، چاہیے تھا اللہ پاک فرماتا میرے محبوب جو امتی 5 سال 10 سال عبادت کرے گا ہم اس کو 1000 مہینوں کا ثواب دے دیں گے، جو 15 سال کرے گا 50 سال کرے گا نہیں میرے حبیب ہم آپ کی امت کے لیے بڑا آسان حل نکالتے ہیں، بڑا آسان حل نکالتے ہیں، ساری عمر نکما رہے، بیکارہ رہے، کچھ نہ کرے، ہم ایک رات ماہ رمضان مبارک میں دیکھ دیں گے، جس رات کو ہم لیلۃ القدر کا نام دیں گے، قدر و منزلت والی رات، شان والی رات، ثواب والی رات، اجر والی رات، بڑی قیمتی ترین رات، اس رات تیرا امتی میری بارگاہ میں آ جائے گا، آپ اس کو 1000 مہینوں کی رات کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ۔ گویا آپ آج بیٹھے رات ہے لیلۃ القدر ہے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ایک رات ہے، 83 سال 4 ماہ۔ اور فرماتے ہیں بزرگ کہ اس اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے، ایک گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو گویا آپ 9 مہینوں کی عبادت کریں گے، بلکہ 9 سال کی عبادت آپ کر رہے ہیں، 1 گھنٹے میں 9 سال، 1 منٹ میں 55 مہینوں کی، اور 1 سیکنڈ میں 22 دنوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کبھی اس کو تقسیم کریں، کیلکولیشن کریں کہ 1 سیکنڈ کا کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے۔ اس مبارک رات کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کہا، قیل سمجت بذالک لأنزل فیہا کتابا ذا قدر، کیوں قدر و منزلت والی ہے؟ اس رات میں اللہ پاک نے قدر و منزلت والا کلام
قدر و منزلت والے اللہ رسول ذی قدر و منزلت والے رسول پہ نازل کیا اور ذی قدر والا امت ذات قدر اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل کیا. صرف قرآن نہیں قدر، لیلۃ القدر نہیں قدر والی. اللہ کا اپنا محبوب جو بھیجا وہ بھی قدر و منزلت والا، جو کلام آیا وہ بھی قدر و منزلت والی، جو رات جس میں آ گیا وہ بھی قدر و منزلت والی، جو امتی آپ اس کلام کو ماننے اور پڑھنے والے ہیں آپ بھی قدر و منزلت والے ہیں. آپ بھی قدر و منزلت والے ہیں، آپ کی قدر بھی بڑھ گئی. بڑی شان ہے. ایک منٹ آپ کام کریں گے، لمحہ کریں، آپ کو کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. اللہ پاک کے محبوب پریشان ہوئے، اللہ پاک نے آتا اللہ لیلۃ القدر، اپنے محبوب کو لیلۃ القدر عطا کر دی. میرے حبیب یہ ہے اپنے غلاموں کو یہ لیلۃ القدر دے دے. ان کو کہو تم اس رات میں آؤ گے، اللہ پاک تم پر اپنی رحمت کے، مغفرت کے، عطا کے، نوازشات کے اتنے پھول نچھاور کرے گا. تم جنتی ہو گے، جنتی ہو جاؤ گے. تم شکی ہو گے، سعادت مند بن جاؤ گے. تم بیمار ہو گے، صحت مند ہو جاؤ گے. تم نادان، تم جہنم کے مستحق ہو چکے ہو، تم جنتی ہو جاؤ گے. اس رات اللہ کے فرشتے جبرائیل کی قیادت میں آتے ہیں. فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، قیام کر رہا ہو، سجود کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، درود السلام پڑھ رہا ہو، ذکر سن رہا ہو، فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے آپ سمجھ لیں آپ کو فرشتوں نے دائرے میں لیا ہوا ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے لا تنزل الملائکہ عند ذکر الصالحین، جہاں صالحین کا ذکر ہو اللہ کے ملائکہ وہاں آ کر رحمت چھاپ. اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. فرمایا اللہ کے محبوب نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا خیر من الف شہر غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کا حبیب نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی قدر، پہلی چیز ہے قدر کو پہچانا. دیکھیں اے سی ہے نا آپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لاکھ کا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہے، فریج ہے گھر میں، اس کی آپ حفاظت ہی نہ کریں، 2 لاکھ کا لے جائیں، اس کا خیال ہی نہ کریں، چوتھے دن وہ ختم ہو جائے گا، ہفتے بعد ختم ہوگا. اس کے باقاعدہ ایک ضابط ہے، کتاب ساتھ ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، اس کے ساتھ فریج کے ساتھ، اے سی کے ساتھ، مشینری کے ساتھ کتاب ملتی ہے، ہدایات ہوتی ہیں، خیال کرنا، ایسا ایسا کرنا، اس کو خیال رکھنا ورنہ جو خراب ہو جائے گا. ہم اس کو بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا مہنگا ہے، 2 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، یا 2-1.5 لاکھ کا ہو، اس کی ہم اتنی قدر کریں. اتنی قیمتی رات ہو جو 83 سال 4 ماہ کی رات ہے، اس رات کی قدر نہ کریں، ہمارے دل دماغ میں قدر نہ آئے تو پھر ہم ثواب کو نہیں پا سکتے. پہلے آپ قدر کا پہچاننی ہوگی، ایک سیکنڈ اور منٹ کی قدر پہچاننی ہوگی، اس کے بعد اس کو اس قدر کے ساتھ گزارنا ہوگا. فرمایا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے اس رات کو احتساب کے ساتھ، قدر کے ساتھ، اللہ سے خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے گزار دی. اللہ اس کو اگلے گناہ بھی بخش دے گا، پچھلے گناہ بھی بخش دے گا، اگلے بھی پچھلے بھی گناہ بخش دے گا. میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو. توبہ نصوحا کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایسی پکی پیٹھی سچی توبہ جس میں نہ ریا ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ بناوٹ ہو، نہ کھوٹ ہو، نہ جھوٹ ہو. سچی توبہ ایک بندہ کرے، نوجوان کرے یا بوڑھا کرے، اور اپنے آپ پہ نادم ہو جائے اے میرے خالق و مالک، آج تک میں نے اپنی زندگی کے لمحے ضائع کیے ہیں، میں نے دن بھی ضائع کیے، میں نے راتیں بھی ضائع کی، میں نے مہینے بھی ضائع کیے، میں نے سال بھی ضائع کیے، اور ایسا کر کے میں نے تجھے ناراض کیا. اب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ تجھے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ توبہ نصوحا کرے، ایسی توبہ نصوحا. میں ناصاف کا مانا ہے اگر کپڑے میں شگاف آ جائے چھوٹا سا، آپ کسی ماہر کاریگر کے پاس لے جائیں، اسے کہیں اسے بھی رفع کر دے ایسے طریقے سے کہ پتہ نہ چلے جہاں سے پھٹا ہے. وہ ماہر کاریگر آپ کو ایسا رفع کر دے کہ اس کے خلاف نہ رہے اور اس کو بالکل نظر ہی نہ آئے، پتہ نہ چلے دیکھنے والے کو. ایسی توبہ کرو کہ تمہارے دامن تقویٰ میں، تمہارے دامن پرہیزگاری میں، تمہارے ذہنی دامن میں بشریت پر، نورانیت پر کوئی شگاف پڑ گیا ہے تو توبہ، سچی توبہ کرو تاکہ وہ شگاف
پھر ہو جائے پر ہو جائے کسی کو پتہ نہ چلے آئندہ فرشتوں میں اللہ اللہ نہ ہو کہ تم نے کیا بنا سبحان اللہ یہ رات وہ ہے جس میں 3 درجوں کی توبہ ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا مغفرت ہم کرتے ہیں مغفرت پتہ کیا ہے غفر کہتے ہیں جو فوجی یا پولیس والے جو بڑا ہیلمٹ کرتے ہیں سر پہ اپنے بچاؤ کے لیے جو میں نے ٹوپی کی ہے نا میرے پاس نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے کیا ہے اخلاص جو عام اخلاص ہوگا ایسے اوپر ٹوپی رکھ دے گا گناہ نظر نہیں آئیں گے حاجی صاحب آئیں گے محلے والے آئیں گے پڑوسی بھائی اس کے تو بڑا گناہ تھا یہ گناہ کی طرح نظر نہیں آئے اندھے ہو گئے تو نظر نہیں آ رہا فرشتوں کو نظر نہیں آ رہا نظر نہیں آ رہا دوسرا کیا ہے دوسرا اللہ پاک ان کو مٹا دے گا ریموور ہوتے ہیں بچے پھر ریموور سے بیٹھ کر وہ پھیر دیتے ہیں لکھا ہوا نظر نہیں آتا کیا تھا فرشتے آئیں گے کتابیں کھولیں گے کچھ بھی نہیں والے ایک فرشتہ یہاں بیٹھا تھا 80 سال گناہ رکھے بڑی بڑانتکاری کے ساتھ رکھے 80 سال خطائیں رکھی کبھی یہ جوا کھیلتا کبھی یہ چوری کرتا کبھی یہ جھوٹ بولتا کبھی یہ بدتمیزی کرتا کبھی یہ رائی کرتا کبھی یہ تکبر والی بات کرتا کبھی یہ کرتا اللہ کے پاس کہا جائے گا یا اللہ میں نے اس کے رجسٹر کو سیاہ کیا تھا بھرا تھا اللہ کہے گا کھولے گا تو بالکل صاف ہوگا اب کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے اللہ کیا ایک یہ ہے تیسری کیا ہے تیسری کا درجہ بڑا بدل الحسنات وہ کیا ہوگا فرشتوں نے کالا کیا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ القدر میں آیا جھک گیا شرمندہ ہوا نادم ہوا آنسو بہا دیے توبہ کر دی ایسی سچی پکی پیڑھی توبہ کی کہ توبہ نصوح کر دی سرکار فرماتے ہیں وہ بندے کے اللہ صرف گناہ چھپا نہیں دے گا مٹا نہیں دے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر جہاں چوریاں تھی وہاں نمازیں ہیں جہاں ٹاکے تھے وہاں روزے ہیں وہاں تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے کمال ہے بدل گیا ہے کس نے بدلا ہے اس نے بدلا لاکھوں شہر شریر ہے اس لیے اس کی رحمت اللہ تک تو میرا رحمت اللہ میری رحمت سے میں نا امید نہ ہوں اس لیے آخری آخری چند الفاظ گزارش کر کے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اے میرے محبوب ہم نے اس کو لیلۃ القدر اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا لیلۃ القدر مما ادراک ما لیلۃ سوال بھی خود کرتے ہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کی کشف کیا پتہ ہے جب تک وہ نہ بتائے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد بھی کوئی علم نہیں اس نے دیا اگر کوئی نبی غیب جانتا ہے اگر کوئی نبی ڈنڈے سے پتھروں سے پانی نکالتا ہے ہمارے سرکار کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے اور ہمارے سرکار نے اشارہ فرمایا تو سورج واپس آ گیا چاند کے تو ٹکڑے کر دیے لوہا کے تن لگائی تو ہڈی درست ہو گئی یہ سارے کمال کس کے ہیں کہ اللہ کے اللہ نے دیے یہ جتنا کمال دے جتنا عطا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب ہمارا ادراک ما لیلۃ القدر کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے خود بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر میرے محبوب غلاموں کو بتا دے لیلۃ القدر یہ ہے خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ترین رات ہے سبحان اللہ جو سب کا 1,24,000 نبیوں کی امتوں کو کسی کو نہیں ملی اور کہ سرکار فرماتے ہیں سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو سب کا امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی اللہ نے اپنے عرش کے خزانے سے میری امت کے لیے رکھا میری امت کو دیے سورہ فاتحہ دیے پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے نا یہ بھی کسی امت کو کسی نبی کو نہیں دی گئی اللہ پاک نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے میری امت کو یہ عطا فرمائی ہے سبحان اللہ میری امت کو آخری آیت عطا فرمائی ہے اور عروس القرآن جو ہے نا سورت تو وہ سورت کے اللہ پاک نے میری امت کو عطا فرمایا یہ سرکار کی امتیوں کا کمال ہے اس لیے دوستوں کی رات بڑی مبارک رات ہے بڑی برکت والی ہے بڑی فضل والی رات ہے صدق کے دل سے سچے دماغ سے آ جائے تو آپ کو نواز لے گا اپنا بنا لے گا حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے حافظ قرآن کے نور سے یہ دنیا معمول ہے حافظ قرآن کے نور سے جس نے ان سے دوستی کی اس نے یقین اللہ سے دوستی کر
والد کرام سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، کبھی انہیں چائے پلایا کرو، کبھی پانی پلایا کرو، کبھی جو تمہاری توفیق میں آ سکے خدمت کیا کرو۔ خدمت کی سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جب میدان حشر میں دو لڑنے لگے ہوں گے، دو، ایک جنت میں جا رہے ہوں گے، دوسرے جنت میں۔ جب جنتی جا رہے ہوں گے تو ایک جہنمی جلدی جلدی دیکھے گا اور ساتھیوں کو پہچان لے گا، یہ حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، اور وہ پیچھے سے پکڑے گا کہ حافظ صاحب آپ کو یہ شریفتوں کا شرط تھا، آپ کو یاد ہے میں نے دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، دنیا میں پانی پلایا تھا، الحمدللہ میں آپ گناہ گار ہوں، سرکار کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا تو یقیناً ہم جائیں گے۔ میں اس وجہ سے میں اکثر جہاں میں امام یا خطیب میں کوشش کرتا ہوں کسی سے پانی نہ پیوں، چاہے جاتے بہت کم کئی حضرات کہتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ ہمارے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ رات کے دیروں میں ہم دعا کریں، ہم ان کے لیے سوال کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، ہر قسم کا خیال ذہن باطنی رکھنا پڑتا ہے، اتنا فقط نہیں ہوتا، بڑے تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کم، اس لیے دوستوں شریفتوں کا شربتاً، اے اللہ کے بندے تو جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم کی لین میں کھڑا ہوں، تجھے میں نے پانی پلایا تھا، مجھے ساتھ لے کر جا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، یا اللہ نے مجھے پانی پلایا تھا، اللہ فرمائے گا آج ساتھ دے دو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کھڑا ہوا لائن میں، وہ آ جائے گا، ایک اور نیک کو دیکھے گا، پکڑ لے گا باپ سے، اے اللہ کے بندے باپ کرو گا وضوءً، یاد ہے میں نے لوٹا بھر کے تجھے وضو کروایا تھا، آج تو جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں کھڑا ہوں، مجھے ساتھ لے کر جا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے اللہ اس بندے نے مجھے وضو کروایا تھا، اس سے بھی جنت کی اجازت دے، اللہ فرمائے گا ساتھ لے جا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کیا پتا عالم دین کا، حافظ قرآن کا، قاری قرآن کا، ایک مفسر کا، محدث کا، متقی کا، پرہیزگار کا، امام کا، خطیب کا، واعظ کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم اندھے ہیں، ہم ان کی شانوں کو پہچان نہیں سکے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم اپنے باپ کی شان کو نہیں جان سکتے۔ ہم اگر اپنے باپ کی شان کو جان لے ہم پکے پیٹھے جنتی ہو جائیں۔ ہم اپنی ماں کے مقام کو جان لے، ماں کے قدموں میں گھر کے اندر جنت ہے، ہم پکے پیٹھے جنتی ہو جائیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں پہچان سکتے، ہم تو بڑے نادان ہیں۔ یہ فرمایا جس نے ان سے دوستی کی یقیناً اللہ سے دوستی کی، جس نے ان سے عداوت کی انہوں نے اللہ سے عداوت کو ہوا رکھا۔ آخری قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، جب وہ دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور آخری حدیث پاک سنا کے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک حافظ قرآن کا مقام کیا دے گا، مجھے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر آدمی کے لیے مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود منتخب کر دے گا۔ نمازی جا باب الصلاۃ سے چلا جا، اندر جنت میں چلا جا، اور متصدق جا باب الصدقہ سے تم نہ چلا جا، حاجی باب الحج